محبر نور پہ جلوہ بار علماء ذویل احترام اور آج کی اس پاکیزہ بزم محبت میں تشریف لائے ہوئے تمام تر احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نسلم و نصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، آج کا یہ جو پروگرام، یہ عرس مبارک کا پروگرام ہے، اور ہم اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ابتری شخصیتیں رونق افروز ہے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، اور ایک سے ایک شخصیت یہاں رونق افروز ہے۔ حضرت علامہ مولانا ممتاز صاحب قبلہ کی بھی آمد ہے، ہمارے بڑے عزیز حضرت حافظ قاری اورنگزیب صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے، محب گرامی حاجی فرقان صاحب نئی بازار سے بھی تشریف فرما ہے، اور دیگر تمام علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ اور یہ چونکہ پروگرام بالخصوص باہر سے جو علماء کرام تشریف لائے ہیں ان کے لیے پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اور یہ ان کی بے پناہ محبتیں ہیں بابو فیضان صاحب کی اور حضرت حافظ حسنین صاحب کی دامت اللہ نورانی کی، جو محبتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ میرا بھی جو وقت ہے وہ آج کے جو مہمان خطیب ہیں، شعراء ہیں، ان کو دیا جائے۔ میں بس اپنی شرکت درج کروں گا، اس کے بعد میں اپنی جگہ لوں گا۔ تمام تر علماء کرام کا استقبال ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے حضرت مفتی اصغر رضا صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس۔ میں تمام علماء کرام کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ کی بے پناہ محبتیں مل رہی ہیں ہم سب کو، اللہ اس حاضری کو قبول و مقبول فرمائے۔ یہ بڑا حسین لمحہ ہے کہ اتنے مقتدر علماء کرام آپ کے سامنے تشریف لائے، اور ہم لوگ ان کی زیارت سے شرف یاب ہو رہے ہیں۔ ابھی ایک نایاب اور بڑا ہی خوبصورت لہجہ حضرت طفیل شمسی کی صورت میں اس منچ پر براجمان ہے، جس کی نعتیہ شاعری سے الحمدللہ خطہ کمسار و بار ہی نہیں بلکہ اتر پردیش اور بہار اور کئی ہندوستان کے کئی جگہوں پہ جا کر نعت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا آپ کام کرتے ہیں۔ میں بس اپنی شرکت درج کرتا ہوں، اور جو لوگ ابھی جا رہے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر آ جائیں، تاکہ مفتی صاحب قبلہ کی تقریر ہمیں اور آپ کو سماعت کرنی ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی تجمل حسین صاحب جو مئو سے چل کر آپ کی دائرہ محبت میں تشریف لائے ہیں، اس سے پہلے ہمیں حضرت محترم طفیل شمسی صاحب کی نعت بھی سننی ہے۔ تو بہرحال میں آپ کا وقت زیادہ ضائع نہ کروں گا۔ جو لوگ جا رہے ہیں وہ اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر تشریف لائے، تاکہ اس پروگرام کو آپ اور سنیں اور اپنے دلوں کو جلا بخشیں۔ جو لوگ پیچھے بیٹھے ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لے آئیں، آپ آگے تشریف لائیں، جو بعد میں آئیں گے لوگ بیٹھ جائیں گے، خالی جگہ اچھی نہیں لگتی، آپ تشریف لائیں اور علماء کرام کی زیارت کرتے رہے۔ میں چند لمحے آپ کی سماعتوں کے دہلیز پر رہوں گا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے آپ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ حضرات اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ یہی آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ ایک بڑا نایاب شعر ہے، محترم فیضان صاحب نے تو بہت شعر سنا ہے،
بہت شعر سنا ہے، اللہ ان کو خوب برکتوں سے نواز دے۔ ایک میں شعر عرض کرتا ہوں، علماء کرام کی دعائیں چاہتا ہوں، علماء کرام کی دعائیں مل جائیں گی، یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کہ علماء جو ہے بڑے ہی محترم ہوتے ہیں، بڑے ہی وہ ان کا مقام اللہ اللہ، کہ ان نعمتوں کا تجھ سے لیا جائے گا حساب، ان نعمتوں کا تجھ سے لیا جائے گا حساب، یہ نعمتیں نہیں یہ تیرا امتحان ہے، یہ نعمتیں نہیں یہ تیرا امتحان ہے۔ اہل علم بیٹھے ہیں تو اہل علم کے مطابق ہی گفتگو کرنا انشاءاللہ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جو مجھ سے راضی ہو جاتا ہے میں بھی اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں۔ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو کہہ دے سبحان اللہ۔ آج ہمارا اور آپ کا جو حال ہے اس سے بالکل ہی الگ ہے۔ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کو راضی نہیں ہیں، اور یہی ہماری بربادی کا ذریعہ بھی ہے۔ آج ہم جس مرد قلندر کے عرس میں آئے ہیں، سرکار تیغ علیہ رحمت و رضوان، آپ کی ذات بڑی ہی عرف و اعلیٰ ذات ہے، آپ کو اللہ نے بڑا نوازا ہے، اور جیسا کہ میرا تجربہ ہے آپ تو بڑے سرکار ہیں، آپ کے خانوادے کے جو غلام ہوتے ہیں، جو آپ کے خلیفہ ہوتے ہیں، ان کی بڑی ان کی شان ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ میرے دوستوں بزرگوں، عرس کی تقریب میں ہم اور آپ آئے ہیں تو اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ بہت سارے لوگ افراتفری کا جو ماحول بنا رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ چائے پی کر کے، کافی پی کر کے آپ تشریف لائیں، تاکہ میرے بعد جو علماء کرام اور جو مدحان رسول پڑھنے والے ہیں انہیں آپ محبتوں سے سماعت کر لیں۔ ایک میں شعر پڑھتا ہوں، کہہ دے یا رسول اللہ۔ ماں کے حوالے سے فیضان بابو شعر پڑھ رہے تھے، میں بھی چاہتا ہوں کہ ماں کے حوالے سے میں بھی ایک شعر پڑھوں۔ اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ بہت کم لوگ بول رہے ہیں، کم لوگوں کی اجازت ہے، سب کی اجازت ہے۔ درود پاک پڑھ لیں آپ حضرت، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرب بولتا ہے، عجم بولتا ہے، عرب بولتا ہے، عجم بولتا ہے، عرب بولتا ہے، عجم بولتا ہے، محمد کا کلمہ سنم بولتا ہے، محمد کا کلمہ سنم بولتا ہے، اور ہے خلد بری ماں کے قدموں کے نیچے، ہے خلد بری ماں کے قدموں کے نیچے، ہے خلد بری ماں کے قدموں کے نیچے، یہ اسلام جیسا دھرم بولتا ہے، یہ اسلام جیسا دھرم بولتا ہے، عرب بولتا ہے، عجم بولتا ہے، محمد کا کلمہ سنم بولتا ہے۔ اور یہ بھی شعر محبتوں کے ساتھ ملاحظہ کر لیں، محمد کا کلمہ سنم بولتا
کا تجھ سے لیا جائے گا حساب، یہ نعمتیں نہیں، یہ تیرا امتحان ہے۔ حضرات، اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں عطا کیا وہ اللہ کی نعمت ہے نا؟ وہ چاہے علم کی صورت میں ہو، وہ چاہے دولت کی صورت میں ہو، اور چاہے شہرت کی صورت میں ہو، وہ چاہے طاقت کی صورت میں ہو، چاہے بہترین آواز کی صورت میں ہو، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور یقیناً ہم اور آپ جن نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں ان نعمتوں کا ہمیں جواب بھی دینا ہوگا، حساب و کتاب بھی دینا ہوگا۔ آج ہماری سب سے بڑی پریشانی کیا ہے اور ہم کیوں پریشان رہتے ہیں؟ یہ عرس کا پروگرام ہے اور یہاں سے کچھ باتیں لے کر جائے کہ عرس میں جو لوگ آتے ہیں اللہ کا ایسا فضل ہوتا ہے، ولیوں کا فیضان کرم ہوتا ہے، تو الحمدللہ انسان کا ظاہر بھی سنور جاتا ہے اور انسان کا باطن بھی سنور جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں نعمتوں سے آراستہ کیا، یہ بولی اللہ کی نعمت، ان آنکھوں سے دیکھنا یہ اللہ کی نعمت، ورنہ اگر ہم نابینا ہوتے تو دیکھنے سے معذور ہوتے۔ اللہ نے ہمیں چلنے کی صلاحیت، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو کوئی شمار کر لے یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم اور آپ روزانہ اس سے استفادہ کرتے ہیں، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، بس ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں نعمتوں سے ہمکنار کیا، ہمیں نعمتوں سے آراستہ کیا، اور ان نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے کہ نہیں؟ ایمان سب سے بڑی دولت ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے آپ، ایمان سے بھی بڑی کوئی دولت ہے؟ بنگلہ، گاڑی، گھوڑا، دولت، شہرت سب یہی رہ جائے، ساتھ کیا جائے گا؟ وہ ایمان کی دولت ہے۔ اللہ والوں نے کس دولت کو اپنایا اور کس دولت کی طرف وہ لوگ مائل ہوئے؟ دنیا کا انسان دنیا کی طرف بھاگتا ہے، لیکن قربان جاؤ سرکار طیب علیہ رحمت و رضوان پر، قربان جاؤ ولیوں کی ذات پر۔ یہ اللہ کے ولی دنیا کی طرف نہیں بلکہ اپنے رب کی رضا کی طرف جاتے ہیں، اپنے رب کی رضا کی طرف جاتے ہیں، اور رب کی رضا کی طرف وہ جاتے ہیں تو دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں فنا ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ اللہ کی راہ میں فنا ہوتے ہیں تو کسی عاشق سے لوگوں نے پوچھا تھا، اے دنیا میں زندگی گزر بسر کرنے والے بتا کہ فنا کیا ہے، بتا کیا ہے؟ تو اس مرد قلندر نے بتایا تھا کہ میں مجھے بتاتا ہوں کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ اس نے اپنے ہی جنازے کی نماز پڑھا کر اپنے رخ سے پردہ ہٹا کر اس پوچھنے والے کو بتایا تھا کہ دیکھ یہ فنا ہے، دیکھ یہ بقا ہے۔ جب اللہ کی راہ میں لوگ فنا ہوتے ہیں تو پھر وہ فنا نہیں ہوتے ہیں بلکہ اللہ انہیں باقی کر دیتا ہے، اور ایسا باقی کرتا ہے کہ پھر وہ دنیا میں رہے یا زمین کے نیچے رہے، اللہ ان کے در سے لوگوں کو فیضیاب کرتا ہے۔ کسی عقیدت مند کا یہ شعر ہے کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ولی کے آستانے سے۔ ولیوں کے آستانے کی بخان میں کیا کر سکتا ہوں؟ ولیوں کے در سے جو ایک تعلیم ہمیں اور آپ کو پہنچانا ہے، ایک پیغام پوری دنیا کو پہنچانا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ محبت کا پیغام ہے۔ یہ عرس تیغی ہے، سرکار طیب علیہ رحمت و رضوان کا عرس ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، پوچھوں گا کہ بتائیے کسی بھی ولی نے نفرت کا پیغام دیا؟ کوئی بھی بتا سکتا ہے؟ نہیں۔ کسی بھی صوفی نے نفرت کا پیغام دیا؟ نہیں۔ کسی بھی ولی نے اور نہ ہی کسی بھی صوفی نے پیغام دیا ہے تو محبت کا پیغام دیا ہے، پیغام دیا ہے تو بھائی چارگی کا پیغام دیا ہے،
ہوئے ہیں۔ اللہ کریم ولیوں کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آخری بات میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں، پھر میں اپنی جگہ لوں گا، وقت چونکہ میں زیادہ لے لیا اس کے لیے میں معذرت، میں آخری بات آپ کو ڈیلیور کرتا ہوں۔ ولی اللہ کی ذات بڑی ارد و اعلیٰ ذات ہے، میں بیان کروں اس میں کیا کمال ہے۔ ولیوں کی شان کو خود رحمان بیان کر رہا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ کیا اس سے بڑی کوئی سند ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی سند ہو سکتی ہے؟ اللہ کے ولی یقیناً لائق تعظیم ہے، لائق احترام ہے۔ ان کی عقیدہ، ان کی محبت یہ ایمان کا جز ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، رسول اللہ کو تو مانتے ہیں، خواجہ غریب نواز کو نہیں مانتے ہیں، طیب سرکار کو نہیں مانتے ہیں، ثابت کلیری کو نہیں مانتے ہیں، عبید الاولیاء کو نہیں مانتے ہیں، بولو آپ کے بارے ان کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ کیا ہوگا؟ ان کے بارے میں آپ کی سوچ کیا ہوگی؟ اچھی نہیں نا؟ بس 5 اشاروں میں میں اپنے موضوع کے طرف آتا ہوں۔ یہ اللہ کے جو ولی اللہ کے دوست ہیں، کسی دوست کو ناراض کر کر اللہ کی رضا کوئی پالے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو میں بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اگر تم اللہ و رسول کی رضا چاہتے ہو، اللہ و رسول کی خوشنودی چاہتے ہو، تو دادا طیب علیہ رحمت و رضوان کے دامن سے وابستہ ہوگا، سرکار سرکاہی کے در پہ تجھے آنا ہوگا، اولیاء کرام کی چوکھٹ پر تجھے آنا ہوگا۔ اولیاء کرام کی چوکھٹ پر جب تم آؤ گے تو یہ اللہ کے دوست ہے، اللہ کے برگزیدہ ہے، اور جب ان کے اللہ کے برگزیدہ بندوں کی بارگاہ میں کوئی آتا ہے، اللہ کا ارشاد پاک ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب یہ میرے محبوبین مجھ سے کچھ مانگتے ہیں تو میں انہیں عطا کر دیتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے مانگنے میں ہمارے اور آپ کے مانگنے میں کچھ کمی ہو سکتی ہے، لیکن جو پوری زندگی اللہ کے لیے، رسول کے لیے اپنی زندگی گزار کر اپنے مرقد میں چلا جائے، سبحان اللہ، ابر رحمت تیری مرقد پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، یہ اللہ کے ولی ہے۔ اور یقیناً ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ جب ہم ان کے در سے وابستہ ہوتے ہیں تو وہاں کھوٹے سکے بھی چل جایا کرتے ہیں، وہاں پھٹے نوٹ بھی چل جایا کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی عقیدت پر ناز ہے، ہمیں اپنی محبتوں پر ناز ہے، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے۔ ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے بندو اللہ کی رضا پہ راضی رہو، اللہ کے بندو اللہ نے جو تمہیں دیا اس پر راضی رہو۔ یقیناً جب یہ تمہاری سوچ ہو جائے گی، یہ تمہاری زندگی جینے کا طریقہ ہو جائے گا، پھر اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ رضی اللہ عنہ ورضوان، جو بندے اللہ سے راضی ہوتے ہیں بندے سے بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں۔ استقبال کر لیں محب گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی تجمل حسین صاحب کی آمد ہو رہی ہے۔ نعرہ